کائنات کا انجام کیا ہوگا؟ کائنات کے انجام سے متعلق ہم نے آپ کے لیے ایک منی سیریز تیار کی ہے جو 2 اقساط پر مشتمل ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ منی سیریز پسند آئے گی۔ ناظرین گرامی، کائنات کی تخلیق فنا ہونے کے لیے ہی ہوئی ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ یہ فنا ہوگی یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ ایسا کب اور کیسے ہوگا۔ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب جاننے کے لیے ہم میں سے کئی لوگ پرتجسس ہیں۔ کائنات کی 2 عظیم تر طاقتیں آپس میں پنجہ آزما ہیں۔ اس جنگ کا فاتح ہی ہماری کائنات کا مقدر مقرر کرے گا۔ قوت ثقل پوری کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح زمان اور مکان کو سکیڑ دے۔ کیا قوت ثقل ایسا کر پائے گی؟ کیا کائنات چھوٹی سی چھوٹی اور گرم سے گرم تر ہوتی جائے گی، یا پھر جیت کائناتی پھیلاؤ کی ہوگی؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گرد و پیش کی چیزوں میں موجود ایٹموں کے الیکٹران بھی الگ الگ ہو جائیں۔ کائنات کا خاتمہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ خلا، زمان و مکان، ہر چیز کائنات کا حصہ ہے۔ زمین ذرہ خاک کی مانند ہے جو ہماری کہکشاں ملکی وے میں موجود 2 کھرب ستاروں میں سے ایک بے لطف ستارے کے گرد چکر لگا رہی ہے۔ مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہماری اپنی تمام تر عظمت کے باوجود ہماری کہکشاں کی حیثیت بھی اس کائنات میں، جس کا پھیلاؤ 90 ارب نوری سال سے بھی زیادہ ہے، سمندر کے ایک قطرے سے بھی زیادہ کی نہیں ہے۔ لیکن کائنات میں موجود بڑے سے بڑے کہکشاں سے لے کر ایک چھوٹے سے چھوٹے ایٹم تک ہر چیز فانی ہے۔ ہم نے ابھی تک کوئی بھی ایسی چیز نہیں دیکھی جو لا فانی ہو۔ ابدیت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ زمان و مکان بھی ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ کائنات اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر ابھی تک پھیل رہی ہے، جس سے اس میں موجود وہ ایندھن جو ستاروں کو زندہ و جاوید رکھنے کے کام آتا ہے، بالتدریج ختم ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت جب کائنات میں موجود تمام ایندھن پھونک دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ کیا یہ عالم، رنگ و بو سب غائب ہو جائیں گے؟ اس وقت جب ستارے اپنا نیوکلیئر ایندھن پھونک کر اپنی زندگی پوری کر چکے ہوں گے، صرف ایک سرد، خالی اور اجاڑ کائنات باقی رہ جائے گی، جہاں ستاروں کے ڈھانچے، بلیک ہولز اور نیوٹران ستاروں کی صورت میں باقی بچ جائیں گے۔ مگر آخر کب تک؟ آخر وہ بھی ختم ہوتے ہوئے اپنے پیچھے صرف ایک ہلکی سی، دھندلی سی، انتہائی کمزور روشنی چھوڑ جائیں گے، اور بس۔ کچھ عرصے پہلے تک ہم سمجھتے تھے کہ کائنات اپنی عمر پوری کرتی ہوئی بڑھاپے کی جانب بڑھ رہی ہے، مگر کچھ دہائیوں پہلے فلکیات دانوں نے ایک انتہائی مختلف اور پریشان کن امر دریافت کیا۔ کائنات بن کر موت کی جانب نہیں بڑھ رہی، بلکہ وہ اپنی زندگی کے لیے جد و جہد کر رہی ہے۔ زمین پر رہتے ہوئے ہمیں ہر چیز حالت سکون میں لگتی ہے، مگر ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم سے اوپر خلا میں اور پوری کائنات میں ایک غضب کی جنگ زمانے کی پیدائش کے وقت سے لے کر جاری ہے۔ اقتدار کی یہ جنگ 2 ہلاکت خیز قوتوں کے درمیان جاری ہے۔ پھیلاؤ کی قوت کہکشاؤں کو کھینچ کر ایک دوسرے سے دور کرنے میں لگی ہوئی ہے تاکہ کائنات ٹھنڈی ہو جائے، اور یہی بات اس کے منجمد ہو کر معدوم ہونے کا سبب بن جائے، جبکہ قوت ثقل کی کوشش ہے کہ ہر چیز کو دبا کر ایک مرکز پر مرتکز کر دے تاکہ وہ فنا ہو جائیں۔ جیت کس کی ہوگی؟ ان دونوں میں سے کون جیتے گا، یا پھر مقابلہ برابر کا رہے گا؟ ان دونوں جسیم طاقتوں کی لڑائی کے 3 ممکنہ نتیجے نکل سکتے ہیں۔ پہلے ممکنہ نتیجے میں کائنات ایک عظیم انجماد یعنی بگ فریز میں اپنے انجام کو پہنچے گی۔
اس صورتحال میں جیت پھیلاؤ کی قوت کی ہوگی اور کائنات ہمیشہ کے لیے پھیلتی رہے گی۔ دوسرے امکان کے نتیجے میں قوت ثقل کی جاذبی قوت میں پھیلاؤ کی قوت میں ایک نازک توازن قائم ہو جائے گا اور کائنات ایک مخصوص حجم حاصل کرنے کے بعد اسی پر قائم رہے گی، جبکہ تیسرے امکان کے نتیجے میں قوت ثقل پھیلاؤ کو چت کر دے گی اور کائناتی پھیلاؤ رک جائے گا یہاں تک کہ کائنات سکڑنا شروع ہو جائے گی اور ایک عظیم چٹاخے یا چرمراہٹ کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ ابھی تک کے تو مشاہدات اور اعداد و شمار اس بات کا اندیہ دے رہی ہیں کہ کائنات ایک ایسی تنی ہوئی رسی پر کھڑی ہے جس کو سکڑاؤ اور پھیلاؤ نے تھاما ہوا ہے، مگر یہ نازک توازن اس وقت تک قائم رہے گا جب تک توانائی موجود ہے یا پھر کوئی چیز ختم ہوتی ہوئی توانائی کو دوبارہ سے بھر دے۔ سائنسدانوں کے مطابق فلکیات کی دنیا کا سب سے پسندیدہ سوال ہی یہ ہے کہ کائنات کا انجام کیا ہوگا۔ کائنات کے انجام کا اندازہ لگانے کے لیے ماہرین کونیات ہمیشہ سے ماضی کے اس مقرر ساعت پر نظر ڈالتے ہیں جب نہ صرف کائنات کے پھیلاؤ بلکہ ہر چیز کا مبدا تھا۔ لگ بھگ 13.8 ارب سال پہلے ایک لامتناہی کثافت پر پھیلے ہوئے گرم نقطے سے چنگاری نکلی جس نے چشم زردن میں باہر کی جانب پھیلنا شروع کیا، جس کو ہم عظیم دھماکہ یا بگ بینگ کے نام سے جانتے ہیں۔ بگ بینگ کے متعلق تفصیلی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، آپ جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تمام توانائی، تمام خلا اور سارا مادہ کائنات کی بنیادی اینٹیں جن کا ہم دور حاضر میں مشاہدہ کرتے ہیں، سب کی تخلیق اس معین لمحے میں ہوئی اور انہوں نے پیدا ہوتے ہی حرکت میں آنا شروع کر دیا۔ ذرا سوچیں کہ ہمارے ارد گرد کی ہر چیز ایک قدیمی گرم گیس میں موجود تھی جو ایک دھماکے کے ساتھ پھٹی اور تمام کہکشاؤں کو حرکت میں لے آئی۔ یہ دھماکہ پھیلاؤ کی یہ حرکت آج بھی جاری ہے۔ اس پھیلاؤ کے بغیر آج ہمارے پاس وہ کائنات موجود نہیں ہوتی جہاں ستارے اور کہکشائیں موجود ہیں۔ پھیلاؤ قدرت کی ایک شاندار قوت ہے، یہ مکان و زمان کی ساخت کو پھیلا کر کام کرتی ہے۔ کہکشاؤں کے درمیان جگہ پھیلتی ہے جو ان کو آپس میں دور کرتی ہے۔ خلا اس طرح سے چیزوں کو دور بھیجتی ہے جیسے کہ کوئی سرفر لہروں پر سفر کرتے ہوئے راستہ طے کرتا ہے۔ خلا میں ہر جگہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر بھی ایک طرح کا دباؤ خلا کو پھیلانے کے لیے زور لگا رہا ہے۔ اس پھیلاؤ کی قوت نے یہ وسیع کائنات بنائی جہاں اب ہر چیز اپنے مقرر کردہ راستے پر رواں دواں ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود اگر اس قوت کو شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا جائے تو یہ فنا کی قوت بھی بن سکتی ہے۔ اگر کائنات اپنی موجودہ شرح سے تھوڑی سی بھی زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے تو وہ بھی بہت جلد خالی ہو جائے گی۔ کائنات کے پاس اتنا وقت باقی نہیں بچتا کہ کہکشائیں، ستارے اور ہم انسان پیدا ہو سکتے۔ ہمارا وجود اس بات کی گواہی ہے کہ کوئی ایسی چیز ضرور موجود رہی ہوگی جس نے اس پھیلاؤ کی قوت کو قابو میں رکھا۔ وہ قوت کائناتی گوند یعنی قوت ثقل ہی ہے۔ قوت ثقل اور مادے ایک دوسرے کے ہمدم اور ساتھی ہیں۔ یہ بات طبیات کے مسلمہ قوانین کی روح سے ثابت ہے کہ جتنی زیادہ ضخیم کوئی شے ہوگی اتنا ہی زیادہ اثر وہ اپنے آس پاس کی چیزوں پر ڈالے گی۔ یہ ایٹموں کو کھینچے گی جس سے ان ستارے، صحابیے اور کہکشاؤں کی تخلیق ہوگی جن کو ہم آج کائنات میں دیکھتے ہیں۔ مگر قوت ثقل ایک دو دھاری تلوار جیسی ہے۔ اگر اس کی جاذبی شرح موجودہ قیمت سے ذرا سا بھی زیادہ ہوتی ہو تو ابتدائی کائنات کو اس بات کا موقع ہی نہ ملتا کہ مادہ وجود میں آ سکے۔ اگر پھیلاؤ کی قوت تھوڑی سی بھی زیادہ کمزور ہوتی تو کائنات دوبارہ وحدانیت میں منہدم ہو جاتی اور اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ کہکشائیں، سیارے اور لوگ پیدا ہو سکتے۔ ان تمام باتوں کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک گولڈی لاکس کائنات میں رہ رہے ہیں۔
ہم ایک ایسی کائنات میں رہ رہے ہیں جو اتنا عرصہ قائم رہی کہ ہمارا جنم ممکن ہو سکا، اور اتنا پھیلی کہ ہمارے پیدا ہونے کے لیے وقت بھی مل گیا۔ کائنات کو پیدا ہوئے 13.8 ارب سال گزر چکے، اور اس کا اتنے لمبے عرصے تک قائم رہنے کا سہرا دو مخالف قوتوں یعنی کہ پھیلاؤ اور قوت ثقل کو جاتا ہے۔ مگر یہ توازن کس حد تک پائیدار ہے؟ کیا ہماری کائنات میں اس قدر مادہ موجود ہے جو اس بے قابو پھیلاؤ کو جاری رکھ سکے اور اس کو واپس منہدم ہونے سے بھی روک سکے؟ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آپ نے دیکھو جانو کی اگلی ویڈیو ضرور دیکھنی ہے۔ آپ کو ہم اپنی اگلی ویڈیو میں انہی سب سوالوں کے جواب بتائیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیو دیکھی، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔